کے پہلے جب مولانا عبدالرزاق تھے تب سے میرا آنا جانا یہاں ہے، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ تعلق کی یہ داستان کتنی طویل ہے، کتنی مضبوط ہے اور کتنا مستحکم ہے۔ حضرت مولانا امین اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ برابر پٹنہ جب جاتے تو ملاقات ہوتی، مشورے لیتے، مشورے میں جو بات آتی اس کو زمین پر اتارتے، یہ سب ہوتا رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک شکل پیدا کی، مولانا لبیب اشرف صاحب نے اس نظام کو سنبھالا اور اپنی سوچ اور اپنی فکر کے اعتبار سے اس کام کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ بولنے والے کے لیے بڑی پریشانی اس وقت ہوتی ہے جب کئی کیٹیگری کے لوگ سامنے موجود ہیں۔ جلسہ میں تو آدمی بول کے چلا جاتا ہے، لیکن اب یہ بچے ہیں جن کی تعداد بہت زیادہ ہے، گارجین حضرات ہیں جن کی تعداد ان سے کم ہے، اور اساتذہ اور علماء اور دانشور ہیں جن کی تعداد گارجین سے بھی کم ہے۔ تو گویا کہ تین کیٹیگری کے لوگوں کے لیے باتیں کرنا اور کوشش کرنا کہ مختصر ہو جائے کوئی آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں۔ پہلی کوشش یہ کرتا ہوں کہ یہ جو بچے ہیں جن کی تعداد زیادہ ہے، ان کی رعایت سے بات کی جائے تاکہ ان کی سمجھ میں بھی آوے اور یہ دلچسپی لیں، یہ نہ کہ اٹھ کے بھاگ کھڑے ہو۔ اس کے بعد تب گارجین، اس کے بعد تب علماء، یہ ترتیب ہے۔ تو آپ لوگ تیار ہیں بچوں؟ ارے تیار ہیں؟ ہاں، بڑے بڑے مولانا تقریر کرتے ہیں اور میں باتیں کرتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ بولو، کیا کرتا ہوں؟ باتیں کرتا ہوں۔ اور بات کرنے میں ایسا نہیں ہوتا کہ مولانا صاحب بولتے رہیں اور آپ چپ چاپ رہیں۔ بات کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کچھ آپ بولیے گا اور کچھ ہم بولیں گے۔ کیا کریں گے؟ ہاں، کچھ آپ بولیے گا، کچھ ہم بولیں گے۔ تو ہیں سب لوگ تیار؟ ہاں، اور میں پچھلے محلہ تک بھی دیکھتا ہوں، دور کی بینائی میری اچھی ہے الحمدللہ، کتاب پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے تو چشمہ لگاتا ہوں، تو میں پچھلے محلے تک دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہوں کہ کون بچہ گڑبڑ کر رہا ہے، کون بچہ سو رہا ہے اور کون بچہ گپ میں لگا ہوا ہے۔ جی سب بیدار ہیں؟ ہاں، تو علم حاصل کرنے کے لیے نا آپ لوگ یہاں آئے ہیں۔ کس لیے آئے؟ کس لیے آئے؟ ہاں، اس کا مطلب کیا ہے کہ جو ادارہ ہے یہ علم حاصل کرنے کی جگہ ہے۔ علم حاصل کرنے کی، کھیلنے کی، بولیے نہیں رہا ہے سب؟ ارے کھیلنے کی جگہ ہے؟ کھیلنے کی جگہ نہیں ہے، جھگڑا کرنے کی، کھانا اچھا کھانے کی۔ یہ پچھلا محلہ بالکل نہیں بول رہا ہے۔ ارے یہ ادارہ کس کام کے لیے ہے؟ پڑھنے کے لیے ہے، جھگڑا کرنے کے لیے نہیں ہے، چغل خوری کرنے کے لیے نہیں ہے، نہیں نا ہے، کھیلنے کے لیے نہیں ہے، ہر وقت سوتے رہنے کے لیے نہیں ہے، کیا ہے نا؟ ہاں، کس کام کے لیے؟ ہاں، تو کھانا اس لیے کھایا جائے گا کہ بدن میں طاقت رہے گی تب نہ پڑھیں گے، اور سویا اس لیے جائے گا تاکہ کل کے سبق کے لیے تیار ہوں۔ نہیں سوئیں گے تو کل کا سبق گڑبڑا جائے گا، گڑبڑا جائے گا کہ نہیں؟ ہاں، تو سونا بھی ہے تاکہ ذہنی طور پر آپ کل کے سبق کے لیے تیار رہیں، اور کھانا بھی ہے تاکہ جسم میں طاقت رہے، کھیلنا بھی ہے تاکہ بدن چست درست رہے۔
لیکن اصل کام یہاں کیا ہے؟ ہاں، تو سب کام ضمنی ہیں اور اصل کام کیا ہے؟ پڑھنا ہے۔ اب اگر کوئی بچہ پڑھتا نہیں ہے تو وہ اچھا بچہ کہلائے گا؟ آپ لوگ اچھے بچے ہیں کہ خراب بچے ہیں؟ اچھے بچے کیا کریں گے؟ ہاں، زیادہ سے زیادہ وقت کس کام میں لگائیں گے؟ پڑھنے میں لگائیں گے۔ کس کام میں لگائیں گے؟ پڑھنے میں لگائیں گے۔ پڑھنے کا جو کام ہے نا، تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں کہ 6 بات سے دعوت مکمل ہو۔ کتنے سے؟ کتنے سے؟ اور پڑھنے کا کام 7 بات سے مکمل ہو۔ پڑھنے کا کام 1 نمبر بڑھ جائے گا، اس لیے کہ علم کے بعد ہی دعوت کا کام ہے۔ علم نہیں رہے گا تو دعوت کیسے ہوگی؟ تبلیغ کا کام کیسے ہوگا؟ تو تبلیغ والے 6 بات پہ چلتے ہیں، اور آپ کو کتنی باتوں کو کرنا ہے؟ کتنی باتوں کو؟ 7 باتوں کو کرنا ہے۔ تو جلدی جلدی 7 باتیں سن لیجیے، کیا کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سب کو یہ نیت کرنا ہے، چاہے استاد ہوں، چاہے طالب علم، چاہے گارجین، کہ ہم بچے کو اللہ کی رضا کے لیے پڑھا رہے ہیں۔ کس کام کے لیے پڑھا رہے ہیں؟ آپ کس کام کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کی خوشنودی، اللہ کی مرضی حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ یہ پہلی بات ہے۔ کیا بات ہے؟ سب غائب۔ کلاس میں ایک بڑا کام یہ بھی کرنا ہوتا ہے کہ کتنا طالب علم غائب ہوا۔ وہ دیکھتا رہے گا آپ کی طرف، لیکن وہ غائب ہو گیا۔ تو استاد کو یہ بھی پہچاننا پڑتا ہے کہ کون لڑکا کلاس سے غائب ہوا۔ فزیکل موجود ہے، وہ ذہناً اپنے نانی کے یہاں گھوم رہا ہے، اور یہ پہلی صف والا اور گڑبڑ کرتا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں سب کو۔ پہلی بات کیا ہے علم حاصل کرنے کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے حاصل کرنا ہے۔ یہ نیت ہونی چاہیے۔ کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کی، ہاں، ارے پیچھے والا بھی بول، کس کام کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ بڑے اس کو کہتے ہیں اخلاص۔ کیا کہتے ہیں؟ اخلاص، یعنی کام اللہ کے لیے کرنا۔ پڑھنا اللہ کے لیے، پڑھانا اللہ کے لیے، پڑھوانا اللہ کے لیے۔ بڑے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ارے چائے کی پیالی نہیں دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے؟ سب کو ہم دیکھ رہے ہیں، ہم بھی 20 سال پڑھایا ہے، تو ہم جانتے ہیں کہ کب بچہ کدھر غائب ہوتا ہے۔ اور اس بڑھاپے میں بھی ایسا تو نہیں ہے کہ مجھ کو دیکھنے میں خراب لگتا ہو تم لوگ۔ دے دیجیے جلدی سے، اب بھاگیے۔ یہ سب تماشا کیجیے گا تو بچے کا ذہن بٹے گا ہی۔ تو پہلی بات کیا ہے کہ ہم کس کام کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ بڑے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اخلاص۔ کیا کہتے ہیں؟ ایک بات پکی ہو گئی نا؟ کتنی باتیں بتانی ہیں ہم کو؟ 7 بات بتانی ہے۔ ایک بات پکی ہو گئی کہ اخلاص، اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے یہاں لڑکے فارغ ہو جاتے ہیں اور ان کو یہی پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کاہے کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ میں جب مصر گیا، جامعہ ازہر میں بیان ہوا، تو ہندوستانی لڑکوں میں سے کئی نے مجھ سے پوچھا کہ مولانا اب ہم ہندوستان جا کے کیا کریں گے؟
یہاں کا جو وظیفہ ہے وہاں تنخواہ نہیں ملے گی۔ تو ہم نے کہا اللہ کے بندے یہ تو پڑھنے کے پہلے یاد کرنا تھا، پہلے سوچنا تھا کہ کیا کریں گے۔ تو پہلے مرحلے میں سوچ لیجئے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو بڑے؟ اخلاص۔ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ ہاں۔ اور دوسری چیز ہے کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ سب سے اچھا پڑھ رہے ہیں۔ اب قرآن حفظ شروع کیا آپ نے، قرآن ناظرہ ختم کیا آپ نے، یہ سب سے اچھی تعلیم آپ نے پائی۔ آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں اچھا وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو میرے بھائی آپ لوگ کس کام میں لگے ہوئے ہیں؟ قرآن پڑھنے میں، ناظرہ پڑھنے میں، حفظ کرنے میں۔ تو یہ سب سے اچھا علم ہے، قرآن کا پڑھنا سب سے اچھا علم ہے۔ اور جتنے علوم دنیا میں ہیں، چاہے وہ سائنس کے ہوں، سوشل سائنس کے ہوں، میتھ ہو، بایولوجی ہو، کچھ بھی ہو، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سب قرآن کریم کی خدمت کے لیے۔ سب سے اچھا علم آپ حاصل کر رہے ہیں نا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کا پڑھنا پڑھانا اچھا کام۔ اس کو بڑے کہتے ہیں اعتماد۔ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ ہاں، اعتماد کا مطلب ہے کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں اس پر آپ کو بھروسہ ہو کہ ہم سب سے اچھا پڑھ رہے ہیں، سب سے اچھا پڑھ رہے ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ اس ادارے سے نکلیے گا چھٹی لے کر کے، اور آپ کو اعتماد ہے کہ ہمارا یونیفارم سب سے اچھا ہے، ہماری ٹوپی اچھی ہے، ہمارا کرتا پیجامہ اچھا ہے، تو جب آپ گھر جائیے گا اور آپ کا دوسرا بھائی سوٹڈ بوٹڈ ہو کر کے کنوینٹ میں جا رہا ہے تو آپ کو کوئی خوشی نہیں ہوگی، اس لیے کہ آپ کہیے گا کہ ہم اچھا پڑھتے ہیں۔ اور آپ ٹوپی نکال کر کے جیب میں نہیں رکھ لیجئے گا ادارہ دعوت الحق کے گیٹ سے باہر جانے میں گھر جاتے ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری ٹوپی کھلے سر سے اچھی ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں بڑے؟ اعتماد۔ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ کئے نمبر ہوا؟ کون کون؟ ہاں، اخلاص اور اعتماد۔ اس کے بعد یہ دونوں چیزیں جب پائی جائیں گی تو ایک تیسری چیز ہے جس کو کہتے ہیں محنت۔ جس کو کہتے ہیں؟ ہاں، یہ مولانا لوگ کو کہیے تو عربی میں اجتہاد کہہ سکتے ہیں۔ اجتہاد فقہ والا نہیں، کوشش کرنے کے معنی۔ کس معنی میں؟ اعتماد بھی آپ کو ہے، اخلاص بھی ہے، اور محنت ہی کر کے نہیں دے رہے ہیں تو علم آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ تو علم کے لیے محنت کرنا ضروری ہے۔ من جد وجد، جو کوشش کرے گا وہ پائے گا۔ آئی بات سمجھ میں؟ تیسری چیز ہوئی اجتہاد بمعنی کوشش۔ اجتہاد بمعنی کوشش، بمعنی محنت۔ کتنا ہو گیا؟ کون کون؟ ہاں، اخلاص، اعتماد اور اجتہاد، تین ہو گیا۔ چوتھی چیز اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ دنیا کی مارکیٹنگ کے لیے ہے۔ کس کے لیے؟ دنیا میں اگر آپ کو اپنی مارکیٹنگ کرانی ہے تو چوتھی چیز بھی ضروری ہے، اور وہ ہے مہارت۔ کیا چیز؟ کیا چیز؟ ہاں، حفظ کیا آپ نے اور
رمضان میں قرآن سنانے کے لیے رجب کے دور میں جا رہے ہیں۔ اب مدرسے والے رجب میں داخلہ لیتے ہیں کہ رجب میں رٹوا دیں، شعبان میں یاد ہو جائے، رمضان میں سنا دے اور شوال میں بھلا دے۔ ہاں تو کیا ہونی چاہیے؟ مہارت۔ آپ حفظ کر رہے ہیں، مہارت ہونی چاہیے، قرآن یاد ہونا چاہیے۔ مدرسہ اسلامیہ قرآنیہ سمرا بہت مشہور ادارہ ہے حفظ کا۔ حافظ بادشاہ وہاں تھے، ان کے ابا نے پوچھا، اے لڑکا ادھر دیکھ، بیٹھ۔ ان کے ابا نے پوچھا کہ بیٹا تم کو قرآن کیسا یاد ہے؟ تو بیٹا نے کہا ابا آپ کو کیسا یاد ہے؟ تو ابا نے کہا کہ مجھے پورا قرآن سورہ فاتحہ کی طرح یاد ہے۔ تو باپ نے پھر بیٹا سے پوچھا بیٹا تم کو کیسا یاد ہے؟ تو فرمایا کہ بسم اللہ کی طرح پورا قرآن یاد۔ کس کی طرح؟ بسم اللہ کوئی بھولتا ہے؟ نہیں نہ بھولتا ہے، تو بسم اللہ کی طرح یاد ہے۔ تو قرآن ایسا یاد ہونا چاہیے، بسم اللہ کی طرح یاد ہونا چاہیے۔ حافظ بادشاہ سے ایک آدمی نے کہا کہ یہ بتائیے بہت اچھا قرآن آپ کو یاد ہے، ان اللہ لا يحب المحسنین کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا میں نہیں جانتا۔ عالم نہیں تھے وہ، صرف حافظ تھے۔ عالم ہوتے تو بتا دیتے، صرف حافظ تھے۔ تو 2 منٹ سر جھکایا اور کہا کہ پورے قرآن میں کہیں نہیں۔ تو اس نے کہا کہ ابھی تو کہا تھا نہیں معلوم، ابھی بتا دیا۔ کہا کہ میں نے پورا قرآن دیکھ لیا 2 منٹ میں، کہیں نہیں۔ اس لیے کہ اللہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ اللہ احسان کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ عالم ہوتے تو ترنت کہتے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا اللہ کا مطلب، لیکن عالم نہیں تھے تو 2 منٹ میں پورا قرآن الٹ دیا۔ تو میرے بھائی قرآن کریم میں مہارت کیسی ہونی چاہیے؟ مہارت۔ ہاں ہم لوگوں نے جب حفظ کیا تھا تو آخری امتحان ہوا تھا کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم کے پہلے والی آیت پڑھ، پہلے والی۔ اب تو ہمارے بچے رکوع بھی کہہ دیجیے تو نہیں سناتے، سورہ کے رکوع کے بارے میں کہیے تو نہیں سناتے۔ اور ہم لوگوں کا امتحان ہوا اس کے پہلے والی آیت پر۔ کتنا ٹف ہے آپ سوچ سکتے ہیں، جو حافظ ہیں وہ جانتے ہیں۔ اب بچوں کا امتحان لیجئے، رکوع کہیے کہ پہلے پارے کی 5ویں رکوع، تو نہیں بتائے گا۔ سورہ بقرہ کی 10ویں رکوع، نہیں بتائے گا۔ کیوں نہیں بتائے گا؟ کیوں نہیں بتاتا؟ اس لیے کہ ہمارے یہاں حافظی قرآن کا رواج ہو گیا۔ تو اب بچوں کو یہ یاد رہتا ہے کہ کون صفحہ کس آیت پر ختم ہوا، رکوع یاد نہیں ہوتا۔ میری اپنی سوچ یہ ہے کہ بچوں کو رکوع کا یاد رکھنا زیادہ اہم ہے بنسبت اس کے کہ کس آیت پر صفحہ ختم۔ کوئی میں یہ نہیں کہتا کہ حافظی قرآن سے نہ کرائیے، کرائیے، لیکن رکوع کی بھی مشق کرائیے، سورہ کے رکوع کو بھی پہچنوائیے۔ تو مہارت ہونی چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ مہارت۔ بڑے اس کو کہتے ہیں اختصاص۔ کیا کہتے ہیں؟ اختصاص، مہارت، اسپیشلائزیشن۔ کیٹ ہوا؟ کون کون نہیں یاد ہوگا؟ اخلاص، اعتماد، اجتہاد اور اختصاص، اور یہ سب اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں نا، تو اگلا کام یہ کرنا ہے کہ اللہ کے حکم کی پابندی، ادارے کے ذمہ داروں کے حکم کی پابندی، اور جو کہا جائے استاد کہیں اس کی پابندی کیجئے گا، تب علم آئے گا۔
استاد نے کہا اب سو جاؤ اس بار، آپ کہتے ہیں کہ نہیں ابھی پڑھیں گے، غلط ہے۔ استاد نے کہہ دیا سو جائیے، استاد نے جگہ دیا جھک جائے، تو بڑے اس کو کہتے ہیں امتثال۔ کیا کہتے ہیں؟ حکم کو ماننا۔ کیا کرنا؟ کیا کرنا؟ حکم کو ماننا۔ کیٹو ہوا؟ 5 ہو گیا نا؟ ہاں، اخلاص، بول، اعتماد، اجتہاد، اختصاص، امتثال۔ ہاں، حکم 2 قسم کا ہے، ایک کرنے کا حکم ہے اور ایک نہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ تو جھوٹ بولنے سے منع کیا گیا، غیبت سے منع کیا گیا، ٹوہ میں پڑھنے سے منع کیا گیا، نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ تو نماز پڑھنے والا جو کام ہے وہ امتثال ہے، اور جن کاموں سے روکا گیا آپ رک گئے، اس کو کہتے ہیں بڑے اجتناب۔ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ اجتناب، پرہیز کرنا، رک جانا، بچ جانا، یہ ہے اجتناب۔ کت ہو گیا ہیں؟ کون کون؟ اخلاص، اعتماد، اجتہاد، اختصاص، امتثال، اجتناب۔ کیٹ ہوا؟ 6 ہو گئے۔ 7ویں بات یہ ہے کہ یہ سارا کام اللہ کی توفیق سے ہی ہونا ہے۔ اللہ اگر توفیق نہ دے تو بندے کے بس کی بات نہیں ہے، اللہ کی توفیق سے ہوگا۔ تو اللہ سے توفیق مانگیے گا کہ نہ مانگیے گا؟ اللہ سے توفیق مانگیے گا، راتوں کو گڑ گڑائیے، تہجد میں جاگیے، 5 وقتہ نمازوں میں دعا کیجئے، اور کہیے کہ اللہ ہم نے اپنے بھر تو کر لیا، بار الہ تو چاہے تبھی ہوگا۔ اس کو بڑے کہتے ہیں التجا، دعا کرنا، مانگنا اللہ تعالیٰ سے۔ یہ 7ویں چیز ہے، بقیہ چیزیں تدبیر کے درجے کی ہیں، اور یہ معاملہ جو اللہ سے مانگنے کا ہے یہ اللہ پر توکل اور بھروسے کا معاملہ ہے۔ تو 7 باتیں ہوں گی تب علم آئے گا، ان میں جس میں کمی ہو جائے گی معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ ایک بار پھر آمختہ سنائیے۔ پہلے نمبر میں اخلاص، دوسرے میں اعتماد، تیسرا اجتہاد، چوتھا اختصاص، 5واں امتثال، 6ٹھا اجتناب، اور 7واں التجا یا التحاب۔ یہ بچوں کے سلسلے میں یاد رکھیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ گارجین کے لیے بھی یہ مفید ہے اور اساتذہ کے لیے بھی مفید ہے۔ اب آ جائیے گارجین حضرات، اب یہ بچے یہاں مدرسے میں رہتے ہیں، آپ کے ہاں جتنے دیر کے لیے رہتے ہوں یا روز آتے جاتے ہوں، آپ نے اگر ان کی تربیت پہ توجہ نہیں دی تو مدرسے کے 8 گھنٹے 7 گھنٹے یا یہاں رہتے ہیں تو 24 گھنٹے کی تربیت آپ کے ایک بے راہ روی سے ختم ہو کے رہ جائے گی۔ اس لیے گارجین حضرات کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں پہ نگاہ رکھیں، ان کے تعلیمی امور کو دیکھیں، اگر فیس دینا ہے تو وقت پر دیں اور پورے طور پر اس کا التزام کریں۔ حضرت مولانا ابرار الحق ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خلیفہ ڈاکٹر صاحب حوض رانی دلی میں رہتے، ایک بار انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی میرا مدرسہ بھی آ کے دیکھ جاؤ، گھومتے رہتے ہو۔ تو میں گیا ان کے مدرسے کو دیکھنے۔
تو میں نے پوچھا نظام کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ میں 7 سے 15 سال تک کے بچوں کو ہی لیتا ہوں اور فیس لیتا ہوں، خیراتی نہیں ہے۔ اور فرمایا جب انہوں نے کہا کہ خیراتی نہیں ہے تو مجھے حضرت مولانا سید نظام الدین صاحب جو چھٹے امیر شریعت تھے یاد آئے۔ وہ برابر یہ بات کہا کرتے تھے کہ وہ قوم علمی میدان میں کبھی ترقی نہیں کر سکتی جس نے اپنے پورے تعلیمی نظام کو خیرات زکوٰۃ پہ منحصر کر رکھا ہے، یہ فرمایا کرتے تھے۔ تو ڈاکٹر صاحب اس زمانے میں 7,000 روپے لیتے تھے۔ میں نے کہا کہ شکل کیا ہوتی ہے؟ کہا کہ شکل یہ ہوتی ہے کہ گارجین آتا ہے تو میں اس سے کہتا ہوں، اب وہ کہتا ہے کہ نہیں صاحب ہم اتنا نہیں دے سکتے، تو کہتے ہیں کتنا دو گے؟ اور ایک بات جو بڑی اہم بتائی انہوں نے کہا کہ ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ کس تاریخ کو پیسہ دیجیے گا، تو وہ بتاتے ہیں کہ بھائی میری تنخواہ 15 کو آتی ہے، کوئی کہتا ہے 10 کو آتی ہے، کوئی فلاں کو آتی ہے۔ تو کہا کہ میں تاریخ تو ان سے مقرر کرواتا ہوں، لیکن اس تاریخ کو اگر گڑبڑ کر دیا تو میں نہیں بخشتا، اس لیے کہ میں چندہ تو کرتا نہیں، میں تو مدرسے کو فیس پر چلاتا ہوں اور فیس کی ہم بجٹ بناتے ہیں۔ اب 1 2 5 بچے نے اگر نہیں دیا وقت پر تو ہمارا بجٹ گڑبڑا جاتا ہے، اس لیے ہم یہ سہولت تو دیتے ہیں کہ کس تاریخ کو دیجیے گا، لیکن یہ سہولت نہیں دیتے کہ اس تاریخ کے مقرر کرنے کے بعد آپ وعدہ خلافی کریں، اس لیے کہ ہمارا نظام درہم برہم ہے۔ تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ فیس کی بنیاد پر ادارہ چلے۔ ہمیں مولانا نے بتایا کہ 75% سے زیادہ اس کے اخراجات فیس کے ذریعے طے ہو رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ اور یہ کام میں گارجین حضرات کو مدد کرنی چاہیے، گارجین حضرات کو فکر کرنی چاہیے، گارجین حضرات کو گھر بچے جائیں تو ان کی نگرانی کرنی چاہیے کہ وہ نماز کی پابندی کر رہے ہیں کہ نہیں، وہ جھوٹ تو نہیں بول رہے، وہ محلے کے بچوں سے لڑ تو نہیں رہے ہیں، وہ کوئی اور ایسے کام میں تو نہیں مبتلا ہیں جو ان کے شان کے خلاف ہے۔ تو گارجین حضرات کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ادارے کو سونپ کر کے خود مطمئن نہ ہو جائیں، اپنے طور پر بھی نگرانی کا کام کریں، اور جب بچے گھر پہ ہوں تو اپنے کو بھی ماڈل بنا کر کے رکھیں تاکہ بچے آپ سے سیکھیں، ماں سے سیکھیں۔ ماں کی گود بچوں کا پہلا اسکول ہوتا ہے، تو ان کو جو ہے اس پر پوری توجہ گارجین حضرات کو دینی چاہیے، تب ادارے کا نظام ٹھیک چلے گا، مضبوط چلے گا اور مستحکم چلے گا۔ تو گارجین حضرات سے یہ مختصر سی بات کہہ دی میں نے۔ اب جنرل بات ایک کہتا ہوں، عمومی بات ان لوگوں کے لیے جو پڑھنے پڑھانے کے کاموں میں لگے ہوئے، خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ پہلے جو پیٹرن تھا پڑھانے کا اس کو ٹیچنگ میتھڈ کہتے تھے، اور اب جو پڑھانے کا میتھڈ ہے یہ لرننگ میتھڈ ہے۔ ٹیچنگ میتھڈ میں ہوتا کیا تھا کہ ذمہ دار مقدار خواندگی مانگتا تھا کہ کتنا پڑھایا استاد نے، یعنی نصاب کی اہمیت ہوتی تھی، اور بچے نے سبق یاد کر کے نہ دیا تو بچے پہ ضرب زید صادق آتا تھا، ڈنڈے چلتے تھے، اور سائیکولوجیکل طور پر یہ سوچا جاتا تھا کہ بچے یاد کر کے نہیں لائیں۔ یہ ٹیچنگ میتھڈ جو ہے یہ ٹیچنگ میتھڈ میں ہوا کرتا تھا۔ اب یہ دور اس کا نہیں ہے، اب بچوں پر تنبیہ کرنا بھی قانوناً درست نہیں ہے،
تو اب لرننگ میتھڈ رائٹ ہے۔ لرننگ میتھڈ کا مطلب یہ ہے کہ بچے نے سمجھا کتنا ہے، بچے نے پڑھا کتنا ہے، یہ اصل ہے۔ اور جب لرننگ میتھڈ پہ آپ آئیں گے تو آپ کو اپنے اوپر غصہ آئے گا کہ بچے نے سبق کیوں یاد کر کے نہیں۔ ٹیچنگ میتھڈ میں غصہ بچے پہ آتا ہے کہ کیوں یاد کر کے نہیں لایا، اور لرننگ میتھڈ میں بچے پر غصہ نہیں، اپنے پر غصہ آتا ہے کہ ہمارے سمجھانے میں کیا کمی رہ گئی کہ یہ بچہ سبق یاد نہیں کر سکتا۔ بڑا فرق ہے دونوں میں، بڑا فرق ہے۔ پہلے والے میں بچے پر غصہ آتا ہے، سبق یاد نہیں کیا، اور دوسرے والے میں اپنے پر غصہ آتا ہے۔ اپنے پر غصہ جب آئے گا تو بچے آگے بڑھیں گے۔ اب بچے نے سبق یاد نہیں کیا تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی نانی آ گئی ہو، اس میں لگ گیا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی ماں بیمار ہو گئی ہو، اس میں لگ گیا، سبق یاد نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے اس کے گھر میں شادی رہی ہو، بچہ اس میں مشغول ہو گیا۔ ہر وقت بچے کا یاد نہ کرنا اس پر نہیں منحصر ہے کہ اس نے سستی کی، ماحول کیا رہا، اس کے گھر میں کیا پریشانی رہی۔ تو لرننگ میتھڈ میں یہ بھی دیکھا جائے۔ آپ نے ایک بچے کو کہا کہ قل للہ پڑھو، قل للہ نہیں پڑھا اس نے، تو آپ کو بچے پر غصہ نہیں آئے گا، اپنے پر غصہ آئے گا کہ یہ آخر کیوں نہیں پڑھا۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ لام ادھکٹوا اس کی سمجھ میں نہیں آیا، ایسا ہو سکتا ہے کہ تشدید کا عمل وہ نہیں جانتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی اور حرف کے پہچاننے میں دشواری ہو۔ تو آپ کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہوگا کہ اس بچے کی کمزوری کہاں ہے، کمزوری کیا ہے، اور اگر اس کمزوری پر آپ نے توجہ